یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا، اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لیں گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسۂ رسول جو ٹھہرے۔ مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے۔ اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی۔ آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو۔ امام حسین نے بھی تو کیا تھا، نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے۔ ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے دین، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو۔ سیکھو نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے، اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو، تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں۔ آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ذرا سوچیں کہ نواسۂ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، ساری زندگی یہاں گزری ہے، اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی، نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے، میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے۔ ایسا انٹریکشن، ایسا تعلق تھا، اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا۔ آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے۔ مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جس کی تولے بھاری پڑ گئیں، یعنی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وہ من مانتے چین میں، وہ جنت کی راحتوں میں ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، فرمایا جس کی تولے ہلکی پڑیں اب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے تحت حدیثیں ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہوں گی یا کچھ گناہ زیادہ ہوں گے، وہ اپنی ماں کے پاس جائیں گے، اپنے والد کے پاس جائیں گے، اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، بٹ نو بڈی ہیلپ، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، ادھر کوئی جواب نہیں دے گا۔ ایون ماں بچے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ تو بتاؤ نا اس دن کی سینسٹیوٹی زیادہ یا آج کی بیلنس شیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس دن بیلنس شیٹ آؤٹ ہو گئی تو مارے جائیں گے۔ اچھا ادھر کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، گناہ نہیں لے گا، ہم جائیں گے کدھر؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے ایک سینیریو ذہن میں بناتے ہیں کہ میزان عمل لگا ہوا ہے اور ایک ایسا بندہ ہے
جس کا صرف ایک گنا زیادہ ہے، وزن میں ایک گنا زیادہ ہے، اگر وہ ایک گنا کم ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، یا ایک نیکی کم ہے وہ اسے مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کی حسرت کا، اس کی یوں سمجھیے کہ تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اور اس کو کیا کیا یاد آئے گا. یار کاش وہ گناہ نہ کرتا، کاش وہ میں حرام نہ دیکھتا، کاش وہاں جھوٹ نہ بولتا. یا اس کو کتنی نیکیاں یاد آئیں گی کہ تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، تھوڑے نفل اور پڑھ لیتا، تھوڑے سجدے اور کر لیتا، دو چار نیکیاں اور بڑھ جاتی تو میرا جنت. یہ دیکھو سب جنت میں جا رہے ہیں اور مجھے روکا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیر از اے وے ٹو سارٹ آؤٹ اور بیلنس یور بیلنس شیٹ. ایک طریقہ ہے کہ اگر اس کو دنیا میں اپنا لینا تو بیلنس شیٹ کمال طریقے سے بیلنس ہو سکتی ہے. اب حدیث دوبارہ سنو. آقا فرماتے جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ کم ہوتے ہیں. ہر درود میرے نامہ اعمال کو، میزان عمل کو کس شاندار انداز سے بہتر کر رہا ہے. اچھا دیکھیے، یہ ہم سب کو پتا ہے. اگر اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا آج انتقال ہو جائے، ہمارے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہی ہیں. میں چلے آپ کے بارے میں نہیں کہتا، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا تو پہلے پتہ ہی نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں، اس میں تو پتہ نہیں کتنی ملاوٹیں ہیں، ریاکاری، تو دکھلاوا، تو اخلاص کی کمی، گناہ ہی گناہ ہیں. تو بیلنس شیٹ اگر اس طرح تولی گئی تو پھنس جائیں گے. ہاں درود پاک پڑھتا رہوں تو گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی. اب سوچو یہ کیسا وظیفہ ہے. یہ وہ شاندار کمال کا وظیفہ ہے کہ پڑھتے جاؤ، ہر درود پر تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، ساتھ تسبیح رکھا کریں. تقریباً لوگ آج کل واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، واک کرنا صحت کے لیے اچھا ہے، اور اچھی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا. مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر واکنگ ٹائم کو ہم درود ٹائم بنا دیں. جب واک کریں شوز پہنتے ہیں، بعض اوقات لوگ ڈریس بھی چینج کرتے ہیں، اب تسبیح بھی ساتھ لے لیں، بغیر تسبیح کے واک نہ کریں. آپ بلیو کریں 30-40 منٹس کی آپ کی واک بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے تقریباً 1200 درود پاک بھی پورے ہو جائیں گے. اور جدھر جدھر چلتے چلتے درود پڑھو گے نا، وہ زمین بھی گواہ ہو جائے گی. تو اور کیا چاہیے. تو جتنا ہو سکے آپ اپنا ٹائم نکالیں اور درود پاک پڑھیں. آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی مہینے کا، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ، پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ دونوں مہینے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ دا میسج آف لاسٹ منتھ اینڈ دا فرسٹ منتھ، دونوں کا پیغام قربانی ہے. ذوالحجہ میں ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور کربلا والوں کی قربانی ہمیں محرم میں یاد آتی ہے. آج میں یہ چاہوں گا کہ نارملی ہم بہت ساری ہسٹری آف اسلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سالانہ سنتے ہیں، لیکن اپنے لیے اس میں سے کیا میسج لیتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے ہماری لائف میں؟ کسی کی زندگی میں 40 بار محرم آ چکا ہوگا، 30 بار محرم آیا ہوگا، 25-30 بار قربانی کی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا. یہ سارے ایونٹ تو آئے، مگر ان تمام ایونٹ سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا اپنے لیے حاصل کیا کیا. تو آج میں ہائی لائٹ صرف بتاتا جاؤں گا، اور آپ غور کرتے جائیں کہ واقعی یہ سارے میسیجز ہیں ہمارے لیے، مگر ہم اس میں سے کیا لے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے حج کی. کئی لاکھ مسلمانوں نے حج کیا، ہر سال کرتے ہیں. حج میں کتنے پیغام ہیں؟ اچھا، پیغام لینا کیسے چاہیے وہ میں ایک چھوٹی سی پہلے آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک بزرگ جو تھے وہ کپڑے کے بہت بڑے یوں سمجھے بیوپاری تھے، اور کپڑا انہوں نے سینے میں بڑی اچھی مہارت کی ہوئی تھی. کپڑا تیار کیا اور بنانے کے بعد اس کی کاریگری کرنے کے بعد اپنے سے بڑے ایکسپرٹ کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ دیکھیں اس کی قیمت بتائیں کتنے میں بکے گا. اب وہ زیادہ ایکسپرٹ تھا، زیادہ باریک بین تھا، اس نے اس کپڑے کے اندر خامیاں نکالنا شروع کر دی کہ یہ بھی ہے تو اس میں یہ بھی ہے تو اس میں یہ بھی پرابلم ہے. وہ بزرگ زاروں کتار رونے لگے. تو وہ کپڑے کا تاجر کہتا ہے حضرت آپ ناراض نہ ہوں، میں اچھی پرائز دے دیتا ہوں، آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رویا کہ تم نے جو ہے وہ مجھے میرے کپڑے میں عیب نکالے اور پرائز کم ملے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ یہ پورا کپڑا پراپر بنایا تھا. جب تمہاری ماہر نظروں میں آیا تو تم نے اس کے فالٹس نکالنا شروع کر دیے. میں نے اپنے طور پہ نمازیں صحیح پڑھی ہیں، میں نے اپنے طور پہ عبادتیں ٹھیک کی ہیں،
لیکن اگر قیامت کے دن مجھے رب کریم کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں، تمہارے صدقے بہتر نہیں ہیں، اور وہاں میرے اعمال میں عیب نکلے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ ایکچولی دس از دا وے ٹو گیٹ میسیجز. ہمارے اسلاف کسی دنیاوی انسیڈنٹ میں بھی آخرت کا میسج لے لیتے تھے کہ یار اس سے آخرت کی کیسی یاد آ رہی ہے. تو بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں حمام ہوتے تھے، تو وہ حمام میں نہانے گئے تو ان کو باہر کسی نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ تھی. آپ زاروں کی طرح رونے لگے. کہا آپ روئیں نا، آپ چلے جائیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ اس لیے نہیں رو رہا، تو نے مجھے حمام میں جانے سے روک لیا. حمام تو وہ جگہ ہے جہاں گناہ گار نیک سب نہاتے ہیں. جنت میں تو جاتا ہی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک لیا گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ دیٹ از دا وے ٹو تھنک. یہ ہمارے اسلاف اس طرح سوچتے تھے کہ دنیا کے کسی معاملے کو لے کر آخرت کی یاد اور میسج لینا اپنی لائف کے لیے. مگر آج تو میں آپ کو اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور عظیم تہوار کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم سب نے منائے نا، لیکن ہم نے سیکھا کیا؟ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا حج. حج ایکچولی کیا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں نا، طواف اللہ کے گھر کا طواف ہے، مگر صفا مروہ یہ کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہے. لاجک تو یہ کہتی ہے کہ یار ان دو پہاڑوں کے درمیان چلنے سے بہتر ہے کعبے کا طواف کر لو، لیکن نہیں. ایک ماں کی ادا ہے کہ اس ماں نے اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی تلاش کیا، تو جب ماں دوڑی تھی رب کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اب منا کیمپس میں رہتے ہیں، عرفات میدان میں رہتے ہیں، مزدلفہ پتھریلی زمین پر سوتے ہیں. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ نہ اس میں کوئی بظاہر دیکھا جائے تو کوئی تلاوت ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسپیشل کوئی ایسا عبادت وہاں کی نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا ہے. یہی کام کعبے پہ تو ہو سکتا تھا. عرفات تو ہے بھی حدود حرم کے باہر، مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ اللہ والوں کی یادیں ہیں کہ نبی پاک یہاں ٹھہرے تھے، اللہ والے یہاں ٹھہرے تھے، ان کی ادا کو ادا کرنا ہے. منا کی راتیں کیمپوں میں گزارنا افضل ہے چہ جائے کہ کعبے کے قریب گزارنا، کیونکہ وہاں نبی پاک نے رات گزاری تھی، تو امتی کا کام یہ ہے کہ وہ بھی وہاں رات گزارے. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر جو رمی کی جاتی ہے، جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. شیطان تو اب وہاں نہیں ہے، ایک دیوار ہے، سارے حاجی مان رہے ہیں. لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ اتنے سارے لاکھوں لوگوں کو کنکر لائن لگا کے اتنا رش ہوتا ہے، مار رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے 2 طواف ایکسٹرا کروا دو. نہیں، اللہ کی رضا ہے کہ میرے ابراہیم نے جو کام کیا میرے بندے وہ کام کریں. بلکہ میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اگلے سال حج نصیب فرمائے. میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے، میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہے، آپ بھی کسی مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھئے گا، جتنے نیک اعمال ہیں ان کے فضائل میں نے اب تک 2 ہی اعمال ایسے پڑھے ہیں کہ جن کو کرنے سے کبیرہ گناہ کی معافی کا اعلان ہے. ہر جمرے کو رمی کرنے پر، ہر رمی کرنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور ایک اور کام ہے جو آپ آسانی سے چاہیں تو ہر ہفتے میں کئی بار اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں کہ جنازے کو جو کاندھا دیتا ہے نا، ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. ہمارے یہاں کاندھا نہیں دیتے لوگ، اللہ اکبر. یقین کریں لالچ ہونی چاہیے کہ یار جنازہ ہوا ہے، چلو جنازہ پڑھوں، 40 قدم میں بھی سنت ادا کر لوں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ نیکی کدھر سے ملے گی. میں نے ابھی بتایا بیلنس شیٹ سیٹ کرنی ہے. ہاں، یہ کبیرہ گناہ جو معاف کروانے والے اعمال ہیں اس کو تو ڈھونڈ کے کیا کرو اور آگے بڑھ کے کیا کرو. بہرحال اب دوبارہ آتے ہیں تو اب یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ صفا مروہ کی سعی، جمرات کی رمی، منا عرفات میں، یہ سب یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہ ہے کہ اللہ والوں کی یاد منائی جائے. کوئی پراپر حج کو سمجھے نا تو اس کو پھر یہ بات کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گی کہ اولیاء کرام کی یاد کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں، ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، سالانہ دن کیوں مناتے ہیں. ارے بھائی، اگر اللہ والوں کی یاد نہ منانا ہوتا اور یہ درست نہ ہوتا تو پھر اتنے سارے حج کے اعمال کیا ہیں؟ سارے کے سارے اللہ والوں کی یاد ہے. اللہ کی عبادت تو طواف میں ہو رہی ہے، لیکن رب نے اس کو بھی اپنی عبادت قرار دے دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے صفا مروہ کی پہاڑی کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دے دیا کیونکہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا میسج حج سے یہ ملتا ہے کہ حج اللہ والوں کی یاد ہے، اور اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے. پھر آگے چلیں تو جو یہ احرام ہے نا،
اللہ کرے آپ کو اور مجھے بار بار پہننا نصیب ہو. بلیو کریں اس کی کیفیت ہی اور ہے. لیکن جب احرام پہنتا ہے نا انسان, تو امام غزالی نے لکھا کہ وہ احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے کہ ایک وقت آئے گا سارا لباس اتار کر کفن پہنایا جائے گا. حج کو جائے, سفر پر جائے تو اس سفر کو یاد کرے کہ ایک بار مجھے گھر سے جنازے کی صورت میں لے کر جایا جائے گا, گھر بار, کاروبار, فیملی سب پیچھے, اور میں قبر میں چلا جاؤں گا. جس طرح حج کو گیا ہے, احرام پہن کر گیا ہے, سمجھ لے ایک دن آئے گا جب کفن پہن کے گھر سے نکلوں گا. ایک اور بات امام غزالی لکھتے ہیں, کعبے کا دیدار کرے تو غلاف کعبہ پکڑ کر یہ اپنے آپ کو احساس دلائے, آج کعبے سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, ایک دن آئے گا جب رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا. ایکچولی ایوری اسٹیپ ہیو میسج. ٹھیک ہے, اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اسی آپ میں ہم میں سے کئی لوگوں نے حج نہیں کیا, لیکن قربانی ہم میں سے بہت سو نے کی ہوگی, یا کہیں نہ کہیں اس معاملات سے ہم ان ٹچ رہے ہوں گے. یہ قربانی دراصل کیا ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے چلے. اگر اس کی پوری ڈیپتھ پہ جائے نا تو میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل ملے کیسے؟ ہاں, آپ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اور آپ کی دعا پتہ ہے کیا تھی؟ اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اسمع عربی زبان کا لفظ ہے, ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسمع کے معنی بنتے سن لے, ایل کے معنی اے پروردگار, اے میرے مالک سن لے, مجھے اولاد دے. آپ مسلسل دعا کرتے رہے, جب جا کے حضرت اسماعیل ملتے ہیں. کسی کے یہاں 10 سال بعد بیٹا ہونا, وہ پیر نہیں رکھنے دیتا بچے کو زمین پہ, بڑے سالوں بعد ہوا ہے. اور اس کے بعد اب آپ جب وہ بچہ کچھ چند سالوں کا ہو جاتا ہے تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو قربان کرنا ہے, اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات, وہ بھی آپ کو پتا ہوگا, یہ حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ کن کے لیے دوڑی تھی؟ وہ بھی حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی. بیٹا پیدا ہوتا اور حکم دیا گیا کہ ان کو کعبے کے قریب چھوڑ کر چلے جائیں. ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اس بیابان کے اندر. یہ کتنی بڑی قربانی تھی, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور پھر حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا جاری ہونا. اور آپ تو سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کہ اس زمانے میں, بلکہ اب بھی دنیا میں جہاں پانی ہوتا ہے وہیں زندگی ہوتی ہے, وہیں آبادی ہوتی ہے. زمزم کا شروع ہونا, مکے کی آباد کاری شروع ہونا, اور آہستہ آہستہ مکہ ایسا آباد ہوا کہ پوری دنیا کا مرجع بنا. پھر کعبے کی اثر نو تعمیر ہونا. یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جو ہے نا, یقین کریں وہ ہستیاں ہیں, ان کے اتنے احسانات ہیں کہ پڑھے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب ذرا سنیے گا, آپ کو یہ کہا گیا کہ بچے کو قربان کرنا ہے, اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے. آپ ایک دن تو سوچتے رہے کیونکہ خواب میں یہ حکم دیا گیا تھا. دوسرے دن آپ کو یقین آ گیا. تیسرے دن آپ نے بچے کو لے کر جانا چاہا, لیکن کمال دیکھیں کہ اپنے بچے سے مشورہ بھی کیا ہے. اب بیٹا دیکھو کیسی فرما بردار. آپ نے جو مشورہ کیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. پہلے آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کسی کو ذبح کرنے کے لیے رائے پوچھیں گے تو کیا رائے دے گا؟ اچھا عمر 7 سال, ایک روایت کے مطابق 9 سال, اتنی کم سنی ہے. مگر تربیت ابراہیمی دیکھو کہ وہ بیٹا کہتا ہے اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ مجھے صابر پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اچھا جب آپ لے کر گئے نا اپنے بیٹے کو, تو شیطان مختلف روپ میں آپ کے سامنے آیا اور آپ نے فرشتوں کے کہنے پر اسے کنکر مارے. یہ وہ رمی ہے جو آج حاجی کرتے ہیں. مگر یاد تو کیجئے کہ یہ کیسی رمی تھی, یہ کیسا کمال تھا کہ اس وقت باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور شیطان بیچ میں آ کر ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ بیٹا کیسا فرما بردار کہ جب ذبح کرنے کا وقت آیا نا, تو بیٹا کہتا ہے بابا جان 1-2 کام کیجئے کہ آپ مجھے ذرا اچھی طرح باندھ دیجئے, تاکہ میں جب زور سے ہلوں گا تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں. اور بابا جان دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ مجھے ذبح کرتے وقت آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں, آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا بابا جان چھری کو زیادہ تیز کر دیجیے گا تاکہ وہ گلے پر جلدی چل جائے, مجھے بھی کم تکلیف ہوگی. اور میرے اس عمل کے بعد مجھے جب آپ گلا میرا کاٹ دیں, ذبح کر دیں, تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجیے گا, تھوڑا اسے تسلی ہو جائے گی.
کبھی سوچا یہ باتیں کتابوں میں تو ہیں، قربانی کتنی بڑی ہے، باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، بیٹے کا عمل کیسا ہوگا۔ آج وہ لوگ جو تھوڑی سی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وقت کی قربانی نہ مال کی قربانی۔ آج کسی کو کہو بھائی آؤ مسجد میں، ٹائم نہیں ہے، کچھ دین کے لیے 2-3 دن دے دے، نہیں بھائی بہت مصروف ہوں، کاروبار ہے، جاب ہے۔ وہ کیسے خاندان تھے، اللہ کا حکم سب کچھ قربان۔ اور پھر اس کے بعد جو کمال ہوا ہے نا کہ جب آپ نے چھری پھیری، اچھا آپ نے چھری پھیر دی تھی، یاد رہے آپ نے اپنا کام کر دیا تھا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، مگر پھر کیا ہوا کہ حکم الہی ہوتا ہے جبریل امین کو کہ جنتی مینڈا لے کر جائیں۔ اچھا جو جنتی مینڈا لے کر جبریل امین آئے نا، ہاں پھر اب آپ تو اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، چھری ہاتھ میں ہے اور آپ ذبح کر رہے ہیں، جبریل امین تو آسمانوں سے آ رہے ہیں، تو اوپر سے جبریل امین نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا آسمانوں کی طرف تو دیکھا تو جبریل آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش جو ہے اب ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گیا کہ لگتا ہے معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اور حکم آ گیا ہے اور قربانی قبول کر لی گئی ہے اور فدیہ آ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب پتہ ہی جو آپ عید کے دنوں میں تسبیح پڑھتے ہیں ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا سینیریو، اس کا بیک گراؤنڈ تو سمجھو۔ اس سے مقبول تسبیح کون سی ہوگی جس کے ابتدائی الفاظ حضرت جبرائیل نے کہے، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم نے کہے اور آخری الفاظ جو کہے وہ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں۔ یہ تسبیح قربانی کی کیسی عظیم داستان بیان کرتی ہے کہ ملی کیسے موقع پر کہ جب باپ بیٹے کے اوپر پیر رکھ کر چھری چلا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور جنتی مینڈا آ رہا ہے، اس سینیریو کو یاد کر کے جب اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ یہ کیا عظیم قربانی ہے۔ آج ہم پر احسان تو دیکھو رب کا، ہمیں کہا بکرا، بکری، دمبا، گائے، اونٹ ذبح کر دو تمہاری قربانی ہو جائے گی، ہمیں نہیں کہا کہ اپنا بچہ قربان کرو، ہمیں نہیں کہا کہ جناب اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے قربان کر دو۔ اللہ نے کتنی بڑی ہم پر آسانی کی ہے۔ اچھا قربانی بھی اس پر ہے جس پر مال ہے، مال نہیں تو قربانی بھی نہیں ہے، اتنی آسانیاں ہیں، مگر اصل قربانی وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اب ذرا اس تصور میں، پہلے کئی بار یہ تسبیح پڑھی ہوگی، آج ذرا اس تصور میں یہ تسبیح پڑھو تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ پاک اس عظیم قربانی کے صدقے ہم سب کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے یوم عاشور، واقعہ کربلا ہیں، ساری دنیا لرز جاتی ہے جب بھی اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں مگر جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، دل پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹس کے طور پر پوائنٹس وائز آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہیں۔ سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لیں گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسۂ رسول جو ٹھہرے، مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے، اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں، اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی۔ آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو، امام حسین نے بھی تو کیا تھا۔ نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا،
ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے. ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا, فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا. ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال, اپنے دین, اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو. سیکھو نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے, اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں, مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو, تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ذرا سوچیں کہ نواسۂ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی, پورا خاندان مدینے میں ہے, ساری زندگی یہاں گزری ہے, اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی, وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی, نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے, میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے, نبی پاک انہیں چوما کرتے, یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے. ایسا انٹریکشن, ایسا تعلق تھا, اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا. آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے. مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے, اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں, مگر جب کوفیوں کی لیٹر آئے, کوفیوں کے مکتوب آئے, تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ کیسے ڈینائی کر دیتے. امام حسین اسلام کے بہت بڑے داعی تھے, حق کی بات کرنے والے تھے, عظیم مبلغ اسلام تھے. آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو قیامت کے دن اگر کوفے والے کھڑے ہو گئے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے, ہم اس بدکار یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, مگر امام ہمارے پاس نہیں آئے, تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو کہ جان کی پرواہ نہ کی, اور آپ نے کہا میں سفر کروں گا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا, منع کیا, یہ آپ کو دھوکہ دیں گے, انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, مگر آپ نے کہا نہیں, ان کے میرے پاس لیٹر آئے ہوئے ہیں, میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمان پریشان ہوں, مجھے پکار رہے ہوں اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں اور میں دین کی بات کرنے نہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا ڈیسیشن لینا, یہ آپ کا ٹریول اختیار کرنا. حالانکہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی. نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا, بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کربلا کی بٹی آپ کو دکھائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئے, تو یہ سب کو معلوم تھا. مگر پھر بھی کربلا کا سفر ہو رہا ہے, پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. دیکھیں نبی پاک تو وہ ہیں کہ لوگ آ کر دعا کرواتے, اپنے کام کروا لیتے تھے. صحابہ کہتے بارش چاہیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش برستی. صحابہ کہتے بارش رکوائیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی. جو نبی چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دے, وہ نبی کیا اپنے نواسے سے یہ آفت ٹل جائے اس کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بی بی فاطمہ کہتی بابا جان آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے, آپ دعا کیجئے کہ اس کو شہید نہ کیا جائے, اس پر ظلم نہ کیا جائے, یہ آفت ٹل جائے. مولا علی کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا خاندان وہ ہے جو سارے جہان کے لیے دعائیں کرنے والا, مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی. اس کے پیچھے علماء نے لکھا کہ یہ سب پریپیئر تھے اس امتحان کے لیے, سب اپنے بچے کو گویا خون جگر پلا رہے تھے. امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ آگے جا کے تم نے دین پر قربان ہونا ہے. پتہ تھا پھر بھی صبر تھا. ہمارا حال کیا ہے؟
اللہ اکبر. یہ بہت کمال کا میسج ہے اگر ہم سمجھیں کہ انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ہونے والی ہے، پھر بھی شکوہ نہیں ہے، پھر بھی جناب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمپلین نہیں ہے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بہت سارے اس میں تو پیغام ملتے ہیں نا. لوگ آج کل عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، میرے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، میری پریشانی دور نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے. ارے اللہ کے بندو، اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے میرا کیا قصور ہے، ہم تو ہیں ہی قصوروار. لیکن اگر کسی نیک شخصیت پر واقعی آزمائش آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ نا، کربلا والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے، شکایات، کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ مدینے سے مکے آ گئے اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی. انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ آئیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب 3 ذوالحجہ کو امام عالی مقام، امام عرش مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5-6 دن کا فرق ہے. حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں، مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں کہ دین پھیلانا ہے. قربانی دی، پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے، حالات عجیب و غریب ہیں. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ساتھیوں کے ساتھی، آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے. جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے. اپنے قافلے والوں کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا. اللہ اکبر. اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، آپ کو روکا، اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے، ابن سعد آ گئے، ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے، آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے. کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہم قربانی دیں گے. سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا، اس کی 17 دن کی شادی تھی. اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ بیٹا میری زندگی کی تمنا ہے، قریب ہی نواسہ رسول موجود ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، اے میرے بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دو. وہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے. جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی قربانی کی داستانیں ہیں، یہ کیسے لوگ تھے کہ ایک طرف جن کو باقاعدہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا مگر محبت آل رسول میں آ کر وہ اپنے سر کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف یزیدی ہیں، 22,000 کا لشکر ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. امام حسین نے کئی بار انہیں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا. کوئی لڑنے جاتا ہے تو بچوں کو لے کے جاتا ہے، فیملی کو لے کے جاتا ہے. آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ مجھے تو کوفے والے بلا رہے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس لیے فیملی ساتھ لے کر آئے تھے. آپ نے کئی بار کہا اگر مجھے نہیں جانے دینا تو مجھے واپس بھیج دو، مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا. جب 1-2 دن کوئی بھوکا رہتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے. ان ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو، پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ
فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں، تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، ذرا سوچو مجھ پر ظلم کرو گے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے، کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم نہ سمجھے، مگر جس کے نصیب میں تھا۔ حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسج ہے۔ آپ کانپنے لگے، لرزنے لگے، آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے اے حر میں نے تمہیں بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو بڑے جری ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی لشکر ہے، اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے، میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے، میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں۔ ایمان کی رمق دل میں موجود تھی۔ ادھر امام حسین نے اعلان کیا کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے، بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے امام حسین کے قدموں پر لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کی۔ یہ ایک لمحے کا ڈیسیشن، کروشل ڈیسیشن، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آج ہم حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم یزیدی نہیں کہتے، حالانکہ ان کے لشکر میں تھے، امام حسین کو انٹرسیپٹ کرنے والے تھے، مگر کیا میسج ہے کہ ڈیسیشن ٹائم پہ لینا ہوتا ہے، باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شعر کتنا پیارا ہے نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ نکل آئے نا۔ اب غور کرے میرے وہ اسلامی بھائی جو میرا بیان سنیں گے، ہم بھی زندگی میں سوچتے رہ جاتے ہیں یار کر تو غلط رہا ہوں، کما تو ٹھیک نہیں رہا، یار یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ درست نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں میرا یہ کام غلط ہے، نکلنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ ادھر سے شیطان مشورہ دیتا ہے نہیں یار یہ چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، بندہ بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے۔ آؤ آج کربلا کے اس واقعے سے یہ پیغام لو کہ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، کب تک یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ جناب حرام چھوڑنا ہے۔ ہر اسلامی بھائی کو معلوم ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام دیکھتا ہے، جو حرام سنتا ہے، جو حرام کماتا ہے، جو حرام فعل میں مبتلا ہے، اسے معلوم ہے، مگر وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ سوچتا رہ جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔ اس لمحے اگر حضرت حر بھی سوچتے رہ جاتے تو شاید دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مگر آج حضرت حر کا میں نے مزار دیکھا ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے، کیونکہ کربلا والوں اور امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی نا، تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور بات، 72 تھے کربلا والے، 22,000 تھے یزیدی، نماز دونوں کی ہوتی تھی، ہاں کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے نا، مگر الگ الگ جماعت ہوتی تھی۔ بتاؤ کون سی جماعت مقبول تھی؟ کون سی والی؟ 72 والی۔ میسج لے لو، ہر بڑی جماعت درست ہو ضروری نہیں ہے، دل میں عشق رسول ہو، خوف خدا ہو، اہل بیت کی محبت ہو، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا مائٹ از آلویز رائٹ، ارے جناب جو بہت سارا دنیا ایک کام کر رہی ہے ہم نہیں کر رہے، ہم تھوڑے ہی رہ جائیں گے، ارے جناب 72 بھی ہوں تو 22,000 سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا ان کی اس قربانی نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے۔ آج کون بچا؟ امام حسین کے اس پورے قافلے میں ایک عابد بیماری مرد واپس گئے نا، باقی تو سارے شہید ہو گئے، پورا خاندان لٹ گیا۔ 22,000 کے لشکر میں ہزاروں یزیدی واپس گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کسی یزیدی لشکر کے ایک بندے کا نام بتا دیں، ہیں 2-4 جو کمانڈر تھے اس کے علاوہ کسی کو بھی نام نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ مگر کمال دیکھو 1400 سال گزر گئے، شہدائے کربلا کے نام لوگ تعویذ کی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے نام زندہ جاوید ہیں۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایک بندہ جو کہے میں یزید سے محبت کرتا ہوں، یہ یزیدیوں سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں آپ کو امام حسن اور امام حسین اور اس پورے قافلے کربلا والوں کے چاہنے والے ملیں گے۔ قربانی دی
اللہ نے ان کے نام باقی رکھے، ان کی عزتیں بڑھ گئیں۔ ارے وہ حکومت کیا کرتے، امام حسین نے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی راج کیا ہوا ہے۔ حکومت تو یہ ہے نا، ہم ایکچولی بعض اوقات کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار اتنا نہیں ملا، یہ چھوڑ گیا، یہ چلا گیا۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی ہے جناب، کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیمی کے تو واقعہ ہے نا کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے نہیں گزرتے تھے، مگر آپ نے کیوں اس آگ میں چھلانگ لگا دی؟ اللہ کے بھروسے۔ لیکن اگر آگ پھر کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی نا۔ شاعر کیا لکھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ ہی رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، اور جب اللہ کی راہ میں چلیں، جب دین کی طرف آئیں اور کوئی مشکل آئے تو صبر بھی اللہ عطا فرمائے کہ کوئی بات نہیں، یہ رکاوٹ آئی ہے، میں نے دین نہیں چھوڑنا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو، نہیں بھائی یار نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھتا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں یار میں نے دین کی طرف نہیں جانا، کیا کروں، کولیگز تنگ کرتے ہیں، کوئی حوصلہ ہی نہیں بڑھاتا۔ ارے امام حسین کو دیکھو، سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کے پرچم کو سر بلند کیا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو امام حسین سے، ہم سب چاہتے ہیں اہل بیت اطہار کے قدموں میں ہمارا حشر ہو، مگر بتاؤ نا جب قیامت کے دن امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور امام حسین نے اگر ایک سوال ہم سے کر لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے پورے گھر کو لٹا دیا، بتاؤ تم نے دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ Is there any answer؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بس اس دن کی تیاری کرو، ملاقات امام حسین کی تیاری کرو کہ جب حاضر ہوں گا نا نبی پاک کے نواسے کی بارگاہ میں تو عرض کروں گا حضور اپنے حصے کا چراغ میں بھی جلا کے آیا ہوں، اپنے حصے کی کوشش میں بھی کر کے آیا ہوں، کچھ تو کر کے جاؤ نا۔ کیا یہ جواب دو گے کہ بڑی پروفیشنل لائف تھی، بہت بیزی لائف تھی، کاروبار تھا، جاب تھی، فیملی تھی، دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا؟ نہیں جناب، ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ That's why you are here، اسی لیے تو آئے ہو نا آپ کہ ہم نے کچھ سیکھ کر ہم نے بھی جذبہ لے کر جانا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں حسینی طریقے پر چلیں، کوئی ایسا بیٹھا نہیں ہوگا کہ زندگی یزیدی طریقے پر گزرے، مگر کبھی اس کو غور کیا کہ حسینی طریقہ کیا ہے اور یزیدی طریقہ کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھی تھی، تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کیے تھے۔ بتاؤ نا، وہ تلوار کے سائے میں سجدے کریں اور پنجتن کا غلام کہلانے والا فرض نمازیں چھوڑ دے، پنکھے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو امام حسین سے محبت صرف کھچڑا بنانے اور کھانے میں نہیں ہے، یقیناً نیاز کرنی ہے، ہاں اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، مگر ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہیں۔ تو آئیے آج کربلا کا یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، زوردار نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں گے۔ اچھا پھر یزیدی طریقہ کیا ہے؟ کربلا کی رات شب عاشور حسینی قافلے میں، حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی۔ یزیدی کیمپ میں کیا ہو رہا تھا؟ رقص و سرور کی محفلیں، شراب، موسیقی۔ اب غور کر لیں، ہماری راتیں نمازوں میں ہیں، تلاوت میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، یا اللہ نہ کرے موسیقی میں ہیں، گانے باجوں میں ہیں، بے حیائی میں ہیں؟ یہی تو یزیدی طریقہ ہے نا۔ ہمیں یزید کے ساتھ نہیں، ہمیں امام حسین کے ساتھ محشر میں جمع ہونا ہے۔ تو حسینی طریقے کو اپنا لیجئے، اور دعوت اسلامی کا ماحول یہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کربلا والوں سے جو امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی والوں کی محبت ہے نا، کربلا والے کتنے تھے؟ 72 تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال، یہ کتنے نیک اعمال ہیں ذرا بتائیے؟ 72۔ یہ کیوں ہے 72 بھائی؟ کربلا والوں کی یاد میں۔ ہمارا جو 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے، اس مدنی قافلے کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا۔ 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ اور 72 نیک اعمال تھام لو، انشاءاللہ 72 کربلا والوں کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کمال کی، یوں سمجھیے امیر اہل سنت کی ان سے محبت اور اہل بیت کی محبت گویا گول گول کے دعوت اسلامی والے پلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم.